بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں، مفروضہ ہے کہ حج کرنے کے لیے جو بھی جا رہے ہیں حاجی حضرات، وہ حج تمتع کر رہے ہیں، یعنی وہ حج کے جس میں اصل حج یعنی حج اکبر کرنے سے پہلے وہ فوراً جا کر عمرہ کرتے ہیں۔ یہ میں جو کچھ بھی ڈسکرائب کروں گا یہ بنیادی ارکان ہیں کہ جن کا کہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کی تفصیلات کو میں بیان نہیں کر رہا۔ چنانچہ آپ جہاں کہیں سے بھی اپنے حج کے سفر کے لیے نکلیں گے تو یا تو آپ سفر کے آغاز ہی میں حالت احرام میں آ جائیں گے، یا پھر آپ میقات سے گزرنے سے پہلے حالت احرام میں آئیں گے۔ دونوں صورتوں میں سے جو بھی آپ اختیار کریں، آپ احرام کی حالت میں آنے کے لیے اگر مرد ہیں تو باوضو ہو کر خوشبو لگا کر آپ احرام باندھیں گے، جو اصل میں دو کپڑے ہیں سفید عموماً، جس میں ایک کپڑا چادر آپ کہیے وہ آپ کے جسم کے نچلے حصے کو ڈھانپنے کے لیے، اور دوسرا اوپر کے حصے کو ڈھانپنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر تلبیہ شروع ہو جاتا ہے۔ تلبیہ در حقیقت حج یا عمرے کے لیے وہ ذکر ہے کہ جس کو بار بار کرنا پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ذکر کرتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور وہاں پہنچنے کے فوراً بعد آپ طواف کرتے ہیں۔ یہ طواف حجر اسود کے سامنے جو لکیر ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پورے خانہ کعبہ کا ایک چکر مکمل کرنے پر آپ کا ایک طواف پورا ہوتا ہے۔ طواف کا آغاز جیسا کہ میں نے گزارش کی، حجر اسود سے آپ شروع کرتے ہیں اور اس کا استلام کرتے ہیں۔ موقع ملے تو آپ اس کو چومتے ہیں، یہ نہ ہو سکے تو آپ اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کو چومتے ہیں، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ اس کی جانب اشارہ کرتے ہیں اور آپ ہاتھ کو چومتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ 7 چکر آپ لگاتے ہیں ایسے کہ حجر اسود سے آپ شروع کرتے ہیں اور اینٹی کلاک وائز، یعنی جس طرح سے گھڑی گھومتی ہے اس کے بالکل الٹ سمت کے چکر آپ لگاتے ہیں۔ 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جہاں کہیں موقع ملتا ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ اگرچہ کہ زمزم کا پانی پینا کوئی لازم نہیں، لیکن پانی پی کے تازہ دم ہو کے آپ قریب میں صفا اور مروہ کی پہاڑی کی سعی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ صفا سے آپ سعی کا آغاز کرتے ہیں اور مروہ تک جاتے ہیں، یہ ایک چکر ہے۔ مروہ سے صفا آتے ہیں، یہ دوسرا چکر ہے، اور اس طرح سے آپ 7 چکر پورے کر کے مروہ پر اپنے یا تو بال کم کراتے ہیں یا سر منڈواتے ہیں۔ خواتین کے لیے بالکل آخر میں ان کی چٹیا کے ذرا سا حصہ کاٹا جاتا ہے، اور یوں آپ عمرے کو مکمل کر لیتے ہیں اور حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ حالت احرام کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ پابندیاں ہیں کہ جو اپنے اوپر عائد کرتے ہیں۔ نہ آپ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کسی جاندار کو آپ مار سکتے ہیں۔ آپ 8 ذوالحج کا انتظار کرتے ہیں، اور 8 ذوالحج کو آپ منی چلے جاتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ سے کوئی 5 کلومیٹر دور ایک وادی ہے، اور اس میں جا کے 8 ذوالحج کو آپ وہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ عام طور پر وہاں ٹینٹس بنے ہوئے ہیں، رہنے کی وقتی طور پر جگہ بنی ہوئی ہے، اور ایک بڑی تعداد میں حاجی مرد اور عورتیں وہاں موجود ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور آئندہ کے چند دنوں کے لیے جو کچھ بھی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں حج کی، ان کے بارے میں پلاننگ کرتے ہیں۔ 9 ذوالحج کی صبح کو آپ میدان عرفات کی طرف جاتے ہیں کہ جو مکے کی شہر کی جو باؤنڈری ہے
اس سے باہر ہے، اور آپ وہاں پہنچ کے ظہر کی نماز اگر موقع ملے تو امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پہلے ظہر کی اور پھر عصر کی، دونوں کو قصر بھی کرتے ہیں اور ملاتے بھی ہیں، اور اس سے پہلے آپ خطبہ سنتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب تک کئی گھنٹے آپ کو ملتے ہیں کہ جس میں وقوف عرفات ہوتا ہے، یعنی آپ دعا کرتے ہیں کھڑے ہو کے، آپ اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں، دوستوں کے لیے، مرحومین کے لیے، اور اللہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ آئندہ کی زندگی آپ کی اچھی گزرے، اور خاص طور پر یہ جو حج کے آئندہ کے مراحل آ رہے ہیں ان میں آپ صحیح طرح سے اپنے حج کی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔ آپ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھتے، بلکہ مزدلفہ چلے جاتے ہیں کہ جو حدود مکہ کے اندر ہے، اور وہاں جا کے آپ کنکر جمع کرتے ہیں کہ جن کو آپ کو رمی جمرات میں استعمال کرنا ہے۔ آپ مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھتے ہیں، آپ سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، یہ 10 ذو الحج ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تحلیل و تکبیر کرتے ہیں، اور پھر آپ منی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ منی جانے کے بعد یہ 10 ذو الحج ہے کہ جس میں تمام دنیا اسلام میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ آپ پہلے رمی کرتے ہیں بڑے شیطان کی، جس کو جمرۃ العقبہ کہا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اور پھر آپ اپنا سر منڈواتے ہیں، اور پھر آپ حالت احرام سے باہر آ جاتے ہیں، اور جتنا آپ کے لیے جلدی ممکن ہوتا ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ فوراً، لیکن بہرحال 10 کو 11 یا 12 کو کبھی بھی آپ طواف کرتے ہیں، جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں۔ 11 تاریخ اور 12 تاریخ کو بھی آپ رمی کرتے ہیں، رمی جمرات، جس میں کہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے جمرۃ الاولیٰ، پھر جمرۃ الوسطیٰ، اور پھر جمرۃ العقبہ، اس کی رمی کرتے ہیں۔ یہ 11 کو بھی آپ کرتے ہیں، 12 کو بھی کرتے ہیں، اور اگر کچھ لوگ طے کریں کہ وہ 13 ذو الحج کو بھی منی میں رہیں تو وہ 13 ذو الحج کو بھی ان تینوں جمرات کی رمی کرتے ہیں۔ 12 کو آپ رمی کرنے کے بعد نکل جائیں منی سے، یا 13 کے بعد نکل جائیں، تو آپ کا حج مکمل ہو جاتا ہے۔